بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2266 ہے، اور آج سورۃ الدہر کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27 تا 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون براءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ لوگ، یحبون پسند کرتے ہیں، العاجلۃ دنیا کو، ویذرون اور چھوڑ دیتے ہیں، وراءہم اپنے پیچھے، یوما ثقیلا بھاری دن کو، نحن خلقناہم ہم ہی نے پیدا کیا انہیں، وشددنا اسرہم اور ہم نے مضبوط کر دیے ان کے جوڑ، وَإِذَا شِئْنَا اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا بدل کر لے آئیں گے، امثالہم ان جیسے، تبدیلا تبدیل کر کے۔ اِنَّ هَذِهِ تذکرہ، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء لہذا جو چاہے، اتخذ وہ پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ وما تشاؤون اور تم نہیں چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، ان اللہ یقیناً اللہ، کان علیما خوب جاننے والا ہے، حکیما خوب حکمت والا ہے، یدخل وہ داخل کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، والظالمین اور ظالم، اعد اس نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اور تم چاہو گے نہیں مگر جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان 5 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسری بات، ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے۔ تیسری بات، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ چوتھی بات، ہم جب چاہے ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے۔ پانچویں بات، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، تم چاہو گے ہی نہیں جب تک اللہ خود نہ چاہے۔ چھٹی بات، اللہ علم کا مالک ہے، حکمت کا بھی۔ ساتویں بات، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ آٹھویں بات، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
بزرگان محترم، یہاں ان آیات میں ان کافروں کی دنیاوی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بس دنیا ہی کے عاجلانہ نقد فائدے کو وہ دیکھتے ہیں، ان کی پوری نظر اسی پر ہے دنیا پر، وہ دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور اسی کے لیے محنت کرتے ہیں کہ اپنے آرام کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر کرتے ہیں تاکہ تجارت کے ذریعے نفع کمایا جائے۔ سخت سے سخت موسم بھی انہیں اس دنیا کی کمائی سے نہیں روکتا، اور اس دنیا کی فکر ان پر ایسی طاری رہتی ہے کہ وہ لوگ آخرت جیسے سخت دن کو بھی بھول بیٹھے ہیں، ایسا سخت دن کہ جس دن سارے انسانوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان پر لرزہ طاری رہے گا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے پیش نظر صرف دنیا ہی دنیا رہتی ہے، اور اسی کو پانے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے، وہ دنیا کے لیے بھی محنت کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ دنیا کے لیے تو اس لیے محنت کرتا ہے کہ اسے یہاں زندگی گزارنا ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے اسے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اس دنیا کو حاصل کرتا ہے۔ آخرت کے لیے وہ اس لیے محنت کرتا ہے کہ آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کر اسے وہیں جانا ہے۔ اب جب وہیں جانا ہے تو وہاں کے آرام کے لیے بھی کچھ عمل اور محنت کرنی ہوگی، بس اسی کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور آخرت ہی کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، محنت میں لگا رہتا ہے۔ بس اسی لیے وہ اس دنیا میں اس آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ کفار آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے یہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، ان کی دنیا پوری یہی ہے، یہاں سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وہ اس پر یقین ہی رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ان کی اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے کہا کہ جب ہم نے انہیں پہلی بار پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہ تھے، پھر اس کے بعد ان کے اعضاء کو مضبوط کیا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بن گئے، تو پھر کیا ہم انہیں پیدا کیے ہوئے اجزاء کو ان کے گل سڑ کر ان کے جسم کے پورے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد کیا ہم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے ان کو زندہ کر سکیں؟ یقیناً ہم بنا سکتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا یقین نہیں ہے کافروں۔ تمہاری انہی حرکتوں اور اعمال کی وجہ سے اگر ہم چاہیں تو تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا سکتے ہیں جو تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، جو یہاں جیسے اعمال کرے گا وہ ویسا ہی آخرت میں بدلہ پائے گا۔ یہاں اعمال کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے سامنے قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہیں ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ جو کہ تمہارے لیے ایک نصیحت آمیز کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس نصیحت والی کتاب کو اپنا کر سیدھا راستہ ڈھونڈ لے، لیکن صحیح بات تو یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو کوئی اس سیدھے راستے کو اختیار نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو تمہارے چاہنے کے بعد بھی کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔